اللہ 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 اللہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 104 نمبر کی قسط پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح منافقین، مشرکین، یہودی اور دیگر اسلام دشمن عناصر کی سازشوں میں گھر کر چومکھی لڑائی لڑنے میں مصروف تھے، اور کس طرح صبر و سکون کے ساتھ ان کے کامیاب مقابلے کی تدابیر فرما رہے تھے۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ عین معرکے کے وقت جبکہ عورتوں کی قیامگاہ کی حفاظت کا معقول انتظام نہیں تھا، ایک یہودی مشتبہ حالت میں چکر لگاتا ہوا پایا گیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چوب لی اور جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اسلام کے پاسبانوں کو سب سے زیادہ اضطراب انگیز حالات اسی موقع پر پیش آئے، مگر علمبرداران حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید خاص تھی۔ اس لیے ایک طرف خندق کی نئی دفاعی تدبیر، دوسری طرف قریش اور بنو قریظہ کی ساز بات توڑنے میں نعیم بن مسعود کا حکیمانہ کمال، تیسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ قائدین اور پوری جماعت کا مضبوط مجاہدانہ کردار، اور چوتھی طرف مشیت کی بھیجی ہوئی آندھی نے یہ نتیجہ دکھایا کہ دشمن یکایک میدان سے اس طرح رخصت ہو گیا جیسے پل بھر میں بدلیاں چھٹ جاتی۔ پھر ایک موقع غزوہ تبوک کا ہے، جبکہ مدینے کے جاسوسوں کے ٹولے نے اپنے فن لطیف کے کچھ شاہکار پیش کیے۔ ہرقل روم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پانے کے وقت ہی سے برافروختہ تھا، یعنی بہت زیادہ برہم تھا۔ بیچ میں ارباب سازش نے بھی دربار روم میں رسائی حاصل کر کے اسے اکسانے کی کوششیں کی تھی۔ خبر اڑی کہ ہرقل نے 40,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ حالات کچھ عجیب تھے، قحط کا زمانہ تھا، درختوں میں پھل تیار تھے، موسم سخت گرم تھا، فوج بڑی تعداد میں زیادہ فاصلے پر روانہ کی جانی تھی، مگر مالیات کا پہلو کمزور تھا، اور سواری، ساز و سامان اور غذائی اجناس کی حد درجہ قلت تھی۔ اس لیے اسے جیش عسرت کا نام بھی دیا گیا تھا۔ منافقین نے اس حالت کو دیکھ کر اور یہ اندازہ کر کے کہ اس معرکے میں غنیمت ہاتھ آنے کا کم ہی امکان ہے، عدم تعاون کی پالیسی اختیار کی اور جھوٹے عذر گڑ گڑ کر کے بیٹھے رہے گھر میں۔ اس پہلو سے اسے غزوہ فاضحہ یعنی منافقین کا پول کھول دینے والا معرکہ بھی کہتے ہیں۔ عذر کی مضحکہ خیز نوعیت کا اندازہ اس سے ہو سکے گا کہ الجد بن قیس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے عورتوں کی طرف بہت زیادہ رغبت ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ بنی الاصغر کی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں، لہٰذا مجھے معذور رکھیے۔ یہ لوگ خود تو رہی تھے، ہر کسی سے کہتے پھرتے تھے کہ خدا خدا کرو، دیوانے ہو گئے ہو، اس جھلستی گرمی میں تم جہاد کرنے چلے ہو۔ سورہ توبہ میں آیات 81 تفصیل موجود ہے آیات میں۔ انہوں نے ایک اڈا سویلم یہودی کے مکان پر بنا رکھا تھا، اس میں لوگ جمع ہوتے تو ان کو غزوے میں جانے سے روکتے۔ آخر اس اڈے کا ناپاک وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ ادھر عبداللہ ابن ابی کی فعال شخصیت نے سنیت الوداع میں ذباب کی جانب یہودیوں اور منافقوں پر مشتمل الگ لشکر شرپسندانہ مقاصد کے لیے ترتیب دے لیا جو خاصی تعداد میں تھی، لیکن یہ لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ نہیں ہو سکا۔ پھر لشکر کی روانگی کے بعد ان لوگوں نے ایک اور فتنہ پیدا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اہل بیت کی دیکھ بھال کے لیے بطور ذاتی نائب کے چھوڑا تھا۔ ایک لوگ کہنے لگے کہ آج کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مقدر ہے، اس لیے ان کو ساتھ نہیں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو اس نشتر نے ابھار دیا اور ہتھیار لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور منافقین کی شرنگیزی کا قصہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیجا کہ مدینے میں ان لوگوں سے خدشہ ہے۔ تبوک پہنچ کر ساتھ جانے والے منافقین اور کچھ نہ کچھ تعداد فتنہ انگیزی کے لیے ہمیشہ شریک ہونی تھی۔ انہوں نے حق کے سپاہیوں کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کیا کہ بنو اصفر کے شیر دل جنگ آزماؤں کو تم لوگوں نے عربوں پر قیاس کر رکھا ہے، کل تم پر اپنی غلط فہمی کا حال کھل جائے گا، جبکہ تم سب کے سب غلام بن کر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ باس پرس کی گئی تو کہنے لگے کہ ہم تو مذاق میں کچھ باتیں کر رہے تھے، کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں تھا۔ رومی لشکر تو آیا ہی نہیں تھا، لیکن اس مہم سے ایک طرف رومیوں کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ پوری طرح چوکنا ہے اور ہمارے مقابلے پر آنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ییلا، جرحا اور دومت الجندل کے علاقے زیر اثر آ جانے سے بیرون حملے کے امکانات کم ہو گئے۔ اس سفر میں 2 مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشموں سے بلا اجازت پانی پینے سے فوج کو منع کر دیا تھا، لیکن بعض منافقوں نے حکم عدولی کر کے اپنے دلی روگ کو عیاں کر دیا۔ اسی سفر میں عقبہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دینے کی ناکام سازش کی گئی، جس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں۔ اہل نفاق کی اتنی غداریوں اور سازشوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم میں کامیابی حاصل کر کے واپس ہوئے اور بڑی شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے چلے گئے۔ 3 مخلص احباب کے ساتھ، جس میں کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو تساہل کی وجہ سے رہ گئے تھے، انہوں نے اعتراف قصور کیا اور ان کو 50 دن تک حکم الہی کے انتظار میں معاشرے سے الگ رہنا پڑا۔ اس امتحان سے یہ لوگ اس خوبی سے گزرے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذری کردار سے مالا مال کر لیا۔ ان کی سچی توبہ قبول ہوئی، مگر منافق کہتے تھے کہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں، ہماری طرح کوئی عذر کر دیتے، خواہ اپنے آپ کو وبال میں ڈال لیا ہے، اب بھگتیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ اسلامی ریاست اور اسلام کو کیسے کیسے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور نوع انسانی کو فلاح کا راستہ دکھانے والی ہستی کو پیروان موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے منافقین کے ہاتھوں کیسی کیسی غدارانہ کارروائیوں سے سابقہ پیش آیا، مگر اسلامی ریاست کا پھیلاؤ بڑھتا ہی گیا۔ تحریک حق کی شعائیں فضا میں پھیلتی ہی چلی گئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گونجتا ہی چلا گیا۔ اخلاص پھولا اور پھلا، مگر غداریوں کے جھاڑ جھنکار پھل تو کیا لاتے، ان کی جڑیں کھد گئی۔ مدینے کی ابتدائی دور میں جنگ چھڑنے سے قبل قبیلہ اوس کے ممتاز سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف سے چونکہ ان کے دیرینہ تعلقات تھے، اس لیے اسی کے ہاں قیام کیا۔ امیہ کو لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے۔ اتفاقاً ابو جہل بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے پکار کر امیہ سے پوچھا، کون ہے تمہارے ساتھ؟ امیہ نے بتایا کہ سعد ہے۔ ابو جہل نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ان بد مذہبے یعنی صحابی جو دین چھوڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کو پناہ دیتے ہو؟ پھر سعد سے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لوگ کعبے میں قدم رکھ سکو، اگر تم امیہ کی حمایت میں نہ ہوتے تو آج زندہ بچ کر نہ جا سکتے۔ ناظرین گرامی، دیکھیے کہ سیاسی انتقام کا جذبہ قریش کے ایک لیڈر کو یہاں تک لے آیا ہے کہ وہ خدا کے گھر کے دروازے اس کے بندوں پر بند کرتا ہے، ان کو ایک عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ گویا کعبہ بھی ان لوگوں کی ایک جاگیر تھی اور حرم کی تولیت کو انہوں نے در حقیقت اپنی سیاسی قوت کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن رفقا کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، ان کے لیے حرم پاک کے دروازے بند تھے ہی، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں صاف صاف لفظوں میں روک کر ابو جہل نے اپنی غلط پوزیشن کو بری طرح علم نشرح کر دیا تھا۔ ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی اپنی خودی کو، اپنی عزت نفس کو مارنے والے درویش تو تھے نہیں، ان کے اندر اسلام کی روح حمیت کار فرما تھی اور وہ مدینے کی سیاسی قوت کے معنی جانتے تھے۔ انہوں نے مختصر لفظوں میں ایسا جواب دیا کہ ابو جہل اور قریش کے سامنے ایک خطر عظیم نمودار ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا تجارتی راستہ روک دیں گے۔
دوسرے لفظوں میں یہ قریش کی معاشی شہرت کو کاٹ دینے کی دھمکی تھی۔ اس دھمکی نے سارے مکے کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ بعد میں مدینے کی پالیسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قول کے مطابق تشکیل پائی اور قریش بے بس ہو کر آخری بازی کھیل جانے پر تیار ہو گئے۔ ابو جہل جذباتی ہیجان میں کہنے کو تو یہ کہہ گیا، لیکن اس بیجا دھمکی سے قریش کے اثر کو سخت دھکا لگا۔ قرآن نے ان کے حرم کی اس ٹھیکیداری کو، جس کے بل پر وہ بندگان خدا کو خانہ خدا میں داخلے سے روک رہے تھے، بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا۔ مختلف مواقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس طریقے سے ان کی ویرانی کی در پہ ہو۔ سورہ بقرہ کی 114 آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اور آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ سورہ بقرہ کی 217 آیت ہے۔ اور آگے سورہ انفال کی 34ویں آیت میں، لیکن اب کیوں نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، اور قرآن کی یہ بات تمام عرب میں آہستہ آہستہ پھیل گئی، اور قریش کی مذہبی دھاک کمزور، اس کا زور کم ہوتا چلا گیا، کمزور پڑتا چلا گیا۔ بقیب ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ